بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلاسل طریقت آج کا میرا موضوع ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ مطلب اس کا ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کا وہ آخری انسان، یعنی کہ جس کو دنیا کا آخری انسان ہونے کا شرف حاصل ہوگا، یعنی کہ سوچیں ذرا کہ جو دنیا میں سب سے آخر میں آئے گا وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوگا، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوگا۔ اس کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ امت محمدی کا اس کو ٹائٹل حاصل ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ روحانیت ہم عام طور پہ سنتے ہیں، یا اس کو ہم تصوف کا نام دیا جاتا ہے، یا اس کو فکری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 4 بڑے سلسلے ہیں، اور معجزہ یہ ہے کہ جس بھی ہم آج کی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج جس بھی ہم سلسلے کو آج سے ہم شروع کر لیں تو ہر سلسلے کی منزل، یا یوں کہہ لیں کہ ہر سلسلے کا نقطۂ عروج، اس کا اختتام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر جا کر ہو جاتا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا اور آسان وے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان وہ کئی جہتوں میں جاری ہے۔ یعنی کہ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے، اور وہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ جاری و ساری ہے؟ اس کی کوئی مثال، تو اس کی ایک بہترین جو مثال ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی، وہ ہمارے سلاسل طریقت بھی ہیں۔ یعنی کہ اس کی ایک بہترین مثال ہے سلاسل طریقت، کہ ہر سلسلہ طریقت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ، یعنی کہ اس کو ہم آج سے شروع کر لیں تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر جا کر اختتام۔ اور دیکھیں خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ اس میں کوئی تعطل نہیں ہے، اس میں کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسنگ نہیں ہے۔ یعنی کہ جو شجرہ طریقت جو ہوتا ہے اس کو ہم کسی بھی سلسلے کا، یعنی کہ پیر ہم اپنے شیخ کے مرید پھر آگے پھر آگے پھر آگے، اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے آج تک ہم آ جائیں تو اس میں کسی طرح کی کوئی ہائڈ چیز نہیں ہے۔ وہ ڈائریکٹ اور کنٹینیوسلی ایسا ایک عمل ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جا کے براہ راست اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی ایک جہت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیضان کی، کہ وہ جاری و ساری ہے، وہ چشمہ جاری و ساری ہے، اور وہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ 4 بڑے سلاسل ہیں، ان میں سب سے بڑا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ قادری جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسلک ہے۔ یعنی کہ اس کے جو بانی ہیں، اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک جو سلسلہ ہے تصوف کا وہ چشتی سلسلہ ہے، اجمیر شریف کے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، اور ہندوستان میں پھر ہندوستان میں جو اس کی ترویج ہے اور اس کی جو بنیاد، ہندوستان میں جو بنیاد ہے وہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آگے بڑھایا۔ اور اس طرح سے جو سلسلہ جو نقش بندی ہے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ، بخارا ازبکستان سے ان کا تعلق ہے۔ یہ 4 بڑے ہمارے روحانیت کے سلسلے ہیں، اور یہ ان کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 بڑے چشمے ہیں جو آج بھی لاکھوں کروڑوں، ایک بہت بڑی مثال ہمارے استاد دیا کرتے ہیں کہ وہ ایک خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے والے جیسے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی کہ ان کے پاس ایک پیڑا تھا، آٹے کا پیڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دم کر کے دیں، ہماری بھینس دودھ نہیں دے رہی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہماری مجھ مل نہیں رہی، ساڑی مجھ نہیں مل رہی۔
تو وہ یہ بات کر کے رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ تو ان سے پوچھا کہ استاد جی آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو آستانے ہیں، یہ تو وہ جگہیں تھیں، یہ تو وہ سمجھیں کہ درس گاہیں تھیں، یہ تو وہ کلاس رومز تھے کہ جہاں پر لوگ آ کے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نہیں مل رہا، ہمیں خالق کا راستہ بتائیں، ہمارا قلب صاف کریں۔ یہاں پر تو فکروں کی اصلاح ہوتی ہے، یہ تو فکروں کو عروج کے اوپر لے جانے والی یہ درگاہیں ہیں، یہ خانقاہیں ہیں جہاں پر ہماری فکریں درست ہوتی ہیں، جہاں پر ہماری تنہائیوں کی بہتری کے اسباب ہمیں فراہم کیے جاتے ہیں، جہاں پر ہمارا اندر جو ہوتا ہے اس کو، ہمارا باطن جو ہوتا ہے اس کو صاف و شفاف کر دیا جاتا ہے۔ اور آج یہ دن بھی ہمارے زوال نے دیکھ لیے کہ آج یہاں پر صرف اگر کوئی کام چل رہا ہے، صرف اگر لوگ کسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں تو جی میرے پاس نوکری نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے رزق کے لیے دعا کریں، یعنی وہ لائن ہی اور وہ ٹریک ہی ہم نے چینج کر دیا، تبدیل کر دیا کہ جہاں پر ہماری منزل اور ہمارا حصول کچھ دین اور اسوہ حسنہ، کچھ سیکھنا سمجھنا، پریکٹیکل انسانیت، محبت، تو یہ سب سے بڑا اس وقت یہ زوال آ چکا ہے، اور اس کی بڑی وجہ بھی ہم خود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ ہماری خانقاہیں، ہمارے سلاسل یہ تا قیامت آباد رہیں، اور ہم حقیقی معنوں میں ان سے فیوز و برکات حاصل کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔